بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم قدر توقف کے بعد ولیرہ سے مخاطب ہوا۔ میرے دوست، میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے وہ آج بھی مجھے ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اس شہنشاہ کا جاہو جلال دیکھا ہے جس کی نگاہوں کے اشاروں سے مشرق و مغرب کی اقوام کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے۔ میں سطوت اور غرور کے اس پیکر مجسم کو دیکھ چکا ہوں جس کے اقتدار کا سفینہ انسانیت کے خون میں تیرتا تھا۔ میں نے اس لشکر کی فتوحات دیکھی ہیں جس کی رفتار کے سامنے زمین کی وسعتیں سمٹ گئی تھیں۔ پرویز کے لشکر نے شام اور مصر کی فتوحات کے بعد جو جشن منائے تھے وہ تمہارے اس جشن سے کم نہ تھے۔ یروشلم کی فتح کے بعد میں نے شراب سے مدہوش ایرانیوں کے جو مہیب قہقہے اور بے بس عورتوں کی جو چیخیں سنی تھی وہ اس وقت بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ میں اس اندھوناک ماضی کو بھول جانا چاہتا ہوں جس کی تاریخ میرے نزدیک ظالم اور مظلوم کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں۔ ولیریس نے کہا، پرویز کا ظلم اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم انسانیت کی تاریخ کا ایک نیا ورق الٹ چکے ہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم روم کی اس عظیم فتح پر خوش نہیں ہو۔ عاصم نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، شاید میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ناممکنات پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے چند المناک واقعات کے بعد یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ انسانیت کی نجات جنگ کے اختتام میں ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو یہ فریب دینے کی کوشش کی تھی کہ دنیا پر ایک عظیم شہنشاہ کے غلبے سے قبیلوں، نسلوں اور ملکوں کی جنگ ختم ہو جائے گی، اور میرے نزدیک وہ عظیم شہنشاہ خسرو پرویز تھا۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ طاقت ایک جابر انسان کو انصاف کی طرف مائل نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ جابر بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد قیصر کی فتح میرے لیے ایک معجزہ تھی، اور میں نے قید سے رہا ہونے کے بعد یہ محسوس کیا قیصر کی یہ متوقع کامیابی امن اور عدل و انصاف کے متعلق سین کے سپنوں کی تعبیر ہے۔ لیکن آپ برا نہ مانیے، ابھی تھوڑی دیر قبل جب میں قیصر کو رتھ پر سوار ہوتے دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسریٰ پرویز دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس کی صورت اس حکمران سے مختلف نہ تھی جسے میں نے یروشلم کی فتح کے بعد دیکھا تھا، اور اسے دیکھ کر نعرے لگانے والے بھی مجھے ان لوگوں سے مختلف نہیں دکھائی دیتے جو پرویز کو دیکھ کر نعرے لگایا کرتے تھے۔ ولیریس نے قدرے برہم ہو کر کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قیصر اور ان کی رعایا کو اپنی فتح اور ایرانیوں کی شکست پر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فتوحات جو انسانوں کو دیوتاؤں کا غرور عطا کرتی ہیں امن کے بجائے ہمیشہ نئی جنگوں کے راستے کھولتی ہیں۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ امن کا راز کسی ایک انسان، کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کی کسی دوسرے انسان، کسی دوسری قوم یا کسی دوسرے ملک پر فتح یا بالادستی میں نہیں، بلکہ تمام انسانوں پر کسی ایسے نظام کی فتح میں ہے جو طاقتور کو کمزور کی حفاظت اور نگہبانی سکھاتا ہو۔ ولیریس کی آنکھوں میں شراب کا خمار جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری باتوں کی داد صرف کلاڈیوس ہی دے سکتا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اب چلو، آج تمہیں ہرقل کی تقریر ضرور سننی چاہیے۔ عاصم نے کہا، نہیں، تم جاؤ، اب میں سیدھا کلاڈیوس کے گھر جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ فسطینہ وہیں ہو، اور اگر وہ وہاں نہ ہوئی تو بھی میرے لیے وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ کلاڈیوس کے گھر میں ایک بوڑھے نوکر کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے غور سے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، آپ عاصم ہیں؟ معاف کیجیے، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ کلاڈیوس اور ان کے والد کو قیصر کے بعد سب سے زیادہ آپ کا انتظار تھا۔ وہ سب قیصر کا جلوس دیکھنے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ آپ تشریف رکھیں، وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ عاصم نے سوال کیا، فسطینہ کیسی ہے؟ آپ بیٹھیے، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ بہت جلد آ جائیں گی، قبرستان تک گئی ہیں۔ وہ کون سے قبرستان کی طرف گئی ہے؟ وہ قبرستان مغربی دروازے کے باہر، آپ نے دیکھا ہوگا۔
آپ تشریف رکھیے، میں اسے بلا لاتا ہوں۔ نہیں، میں خود وہاں جانا چاہتا ہوں، عاصم یہ کہہ کر واپس مڑا۔ بیرونی دروازے کے قریب اس نے ایک کیاری سے گلاب کے چند پھول توڑے اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مغربی دروازے سے باہر ایک قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک ٹیلے کے دامن میں اسے دور سے ایک سیاہ پوش عورت دکھائی دی۔ وہ بھاگ کر آگے بڑھا، رکا، پھر کبھی تیز اور کبھی سست رفتار سے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ فستینہ نے اچانک مڑ کر دیکھا اور عاصم کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ چند ثانیے وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور فستینہ کے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے سسکیوں کے سوا اور کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر یہ دبی دبی سسکیاں بلند ہونے لگی۔ اچانک اس نے ایک کپکپی لی اور ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عاصم نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، کاش میں تمہاری کھوئی ہوئی مسرتیں واپس لا سکتا۔ کہ تمہاری ماں کی قبر ہے؟ اس نے عاصم کی طرف دیکھے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا۔ شادی سے 5 دن بعد ایک شام عاصم اور فستینہ کچھ دیر باہر گھومنے کے بعد واپس آئے تو کلاڈیوس، انطونیا، جولیا، مرکز اور ولیریس مکان کے کشادہ کمرے میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کلاڈیوس نے کہا، ابا جان کو آپ کا اتنی جلدی دمشق جانا پسند نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند ہفتوں کے لیے رک جائیں؟ ممکن ہے کہ مجھے قیصر کے ساتھ یروشلم جانا پڑے اور ہم یہاں سے اکٹھے روانہ ہوں۔ عاصم نے کہا، نہیں، ہم دمشق پہنچ کر آپ کا انتظار کریں گے۔ اس وقت آپ مجھے سفر کا ارادہ ملتوی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ آپ کو ہمیں یہاں ٹھہرانے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دمشق میں ہمارا جی نہ لگا تو ہم واپس آپ کے پاس آ جائیں گے۔ مرکز نے کہا، بہت اچھا، ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ قیصر سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ عاصم نے جواب دیا، قیصر ان دنوں بہت مصروف ہے، وہ جنگ سے واپس آیا ہے اور میں اسے بلا وجہ بے آرام نہیں کرنا چاہتا۔ کلاڈیوس نے پوچھا، تم نے یہ خبر سنی ہے کہ ایران کا نیا حکمران مر چکا ہے؟ جی نہیں، لیکن آپ کو یہ اطلاع کب ملی؟ کلاڈیوس نے کہا، مدائن سے قیصر کا ایلچی آج یہاں پہنچا اور اس نے یہ خبر سنائی ہے کہ شیرویہ 8 ماہ سے زیادہ اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی ملامت برداشت نہیں کر سکا۔ میں ایلچی سے مل کر آیا ہوں اور اس کی باتوں سے میرا اندازہ ہے کہ تمہاری رہائی سے چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے جانشین نے قیصر کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ روم کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ مرکز نے کہا، میں کلاڈیوس سے یہ سن چکا ہوں کہ جب پرویز کا لشکر ایک سیلاب کی طرح مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا تو عرب میں نبوت کے کسی دعوے دار نے رومیوں کی فتح کے متعلق پیشن گوئی کی تھی، اور یہ وہ دور تھا جبکہ ہم زیادہ سے زیادہ قسطنطنیہ کو بچانے کے متعلق سوچ سکتے تھے۔ عاصم نے کہا، میں کئی لوگوں سے اس پیشن گوئی کے متعلق سن چکا ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ عرب کی زمین جہاں کسی نیکی کے لیے کوئی جگہ نہیں، ایک نبی کے لیے کیسے سازگار ہو سکتی ہے۔ مرکز نے کہا، میں کئی خدا رسیدہ لوگوں کی زبانیں یہ سن چکا ہوں کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی سچا نبی عرب میں پیدا ہوا ہے تو اس کے اثرات صرف وہیں تک محدود نہیں رہیں گے۔ جب کوئی اس کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ سر دست ہمیں اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس شاندار فتح کے بعد ہم کتنا عرصہ امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، آپ برا نہ مانیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب تک انسانوں کی تقدیر کسی قیصر یا کسی کسرا کے ہاتھ میں رہے گی، انہیں کوئی دیر پا امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کی نجات ایک انسان پر دوسرے انسان کی خدائی میں نہیں، بلکہ تمام انسانوں کی مساوات میں ہے، ورنہ آج کے ظالم کل کے مظلوم اور آج کے مظلوم کل کے ظالم بنتے رہیں گے۔ کل رومی مظلوم تھے اور آج ایرانی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہوں گے۔ کاش قیصر کی فتح ایک انسان کے بجائے کسی ایسے اصول کی فتح ہوتی جو طاقتور اور کمزور، ادنا اور اعلیٰ، رومی اور ایرانی،
سب کے لیے یکساں قابل قبول ہو اور سب انسان یہ کہہ سکتے کہ آج دنیا پر کسی شہنشاہ کا نہیں بلکہ ہمارا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ قبیلوں کے سردار اور قوموں کے حکمران جسے صرف انسانوں کی تفریق میں اپنی بھلائی نظر آتی ہے، پوری قوت کے ساتھ اس اصول کی مخالفت کریں گے۔ ایران میں کسریٰ، روم میں قیصر اور باقی دنیا میں ہر چھوٹا اور بڑا حکمران اس اصول کے علمبرداروں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرے گا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا ان لوگوں کا سب سے بڑا فرض ہوگا جو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے امن اور آزادی کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ مرکز نے کہا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آج دنیا جس نجات دہندہ کے متلاشی اور منتظر ہے، وہ بیک وقت مشرق و مغرب کے تمام حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کرے گا؟ جی ہاں، عاصم نے کہا، میرے نزدیک اس دنیا کی سب سے بڑی احتیاج یہی ہے۔ ہرقل نے بحری سفر ختم کرنے کے بعد خشکی کا راستہ اختیار کیا تو یروشلم تک لاکھوں انسان اس کے چشمے برہا تھے اور ہر منزل پر اس کے جلوس میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ حکمران تھا جس نے انتہائی مایوس کن حالات میں اپنی رعایا کو سہارا دیا تھا، اور آج یہ رعایا تشکر کے آنسوں سے اپنے محسن کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ صلیب کو اپنی پرانی جگہ نصب کرنے، کلیسا کے اکابر سے دعائیں لینے اور عوام سے عقیدت اور محبت کے نذرانے وصول کرنے کے بعد ہرقل نے جشن عام کا حکم دیا۔ شہر سے باہر اس کے خیمے اسی ٹیلے پر نصب تھے جہاں چند برس قبل خسرو پرویز پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور عین اس وقت جبکہ اس کا یہ احساس اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ آج اس آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا فاتح اور مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں، اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا گیا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے، یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے۔ اس کو سلامتی ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام لاؤ تو سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب، کسی ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میں سے کوئی اس کے سوا کسی کو خدا نہ بنائے، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں۔ ہرقل کے دربار میں اسلام کی آواز اس آواز سے کہیں زیادہ اجنبی تھی جو چند سال قبل اہل مکہ نے سنی تھی۔ وہ نینوا کے میدان میں اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کو پامال کر چکا تھا۔ اس نے بازنطینی سلطنت کو سیتھین قوم کی وحشت اور بربریت سے نجات دلائی تھی، اور اس نے شام، فلسطین، آرمینیا اور ایشیائی کوچک میں عیسائیوں کے وہ لاتعداد گرجے دوبارہ کلیسا کو دلوائے تھے جنہیں مجوسیوں نے آتش کدو میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان عظیم کامیابیوں کے بعد اس کی شان و شوکت کا نظارہ دیکھنے والے اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ صحرائے عرب سے نبوت کا ایک دعوے دار دنیا کی اس عظیم فرمانروا سے ہم کلام ہونے کی جرت کرے گا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن ہرقل پرویز سے مختلف تھا۔ سرکار مدینہ کا خط موصول ہوتے ہی اس نے حکم دیا کہ اگر عرب کا کوئی باشندہ یہاں موجود ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اتفاق سے عرب تاجروں کا ایک قافلہ غزہ میں مقیم تھا اور مکہ سے ابو سفیان ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ہرقل نے بڑے ٹھاٹ سے دربار منعقد کیا، اور جب حکومت کے امال اور کلیسا کے اکابر اس کے تخت کے گرد جمع ہو گئے تو عرب تاجروں کو حاضر ہونے کا حکم ملا۔ اس نے مترجم کی وساطت سے سوال کیا، تم میں سے نبوت کے مدعی کا رشتہ دار کون ہے؟ عربوں کی نگاہیں ابو سفیان پر مرکوز ہو کر رہ گئیں اور اس نے جواب دیا، میں ہوں۔ قیصر نے پوچھا، اس نبی کا خاندان کیسا ہے؟ اس کا خاندان شریف ہے، ابو سفیان نے جواب دیا۔ اس خاندان میں سے کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں۔ اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ صاحب عصر ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان نے فخری انداز میں جواب دیا، یہ کمزور اور بے بس لوگ ہیں۔ اسے ماننے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔
تمہیں ان لوگوں کی نسبت کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے؟ نہیں۔ مدعی نبوت نے کبھی اپنے عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کی ہے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اب ہمارے درمیان جو صلح کا معاہدہ ہوا ہے اس کے متعلق ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں تک اس کی پابندی کرے گا۔ تم نے کبھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟ ہاں۔ پھر اس کا کیا نتیجہ رہا؟ کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ۔ وہ کیا سکھاتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرقل کچھ دیر سر جھکا کر سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ شریف النسب ہے، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ اس خاندان سے کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ خاندانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ تم یہ مانتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اسے بھی بادشاہت کی خواہش ہے۔ تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس کے پیروکار کمزور اور غریب لوگ ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اسے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بھی اس کے دین کی سچائی کی علامت ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا۔ پیغمبر یقیناً فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز، تقوی اور عفو و درگزر کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میری قیام گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میں وہاں پہنچ سکتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ سلطنت کے اکابر اور کلیسا کے پیشواؤں کی موجودگی میں یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے نکلے تھے جنہیں وہ دین مسیح کا سب سے بڑا حامی و ناصر سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایسے عرب کی زبانیں اس کی تعریف سنی تھی جو اب تک اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ ان کے سینوں میں غصے کی آگ سلگ رہی تھی، لیکن قیصر کے احترام کے باعث ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی۔ لیکن جب ہرقل کے حکم سے بھرے دربار میں یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی قوت برداشت جواب دے گی۔ خاموش نگاہوں کا احتجاج زبانوں پر آ گیا اور پادریوں اور راہبوں کی دبی ہوئی آوازیں بلند ہونے لگی۔ روم کے شہنشاہ نے ہدایت کے جس نور کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی جسارت کی تھی، اس کے راستے میں دنیاوی جاہ و حشمت اور تخت و تاج کی محبت کے پردے حائل ہو گئے۔ ہرقل نے اپنی رعایا کا اضطراب دور کرنے کے لیے عربوں کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا، اور کلیسا کی عظمت اور تقدیس کے محافظ اسے مبارکباد دینے لگے۔ وہ خوش تھے۔ وہ اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے ایک پیاسے مسافر کو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی طرف بھاگنے سے روک لیا ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ عرب کی صحرا سے جو چشمہ پھوٹا ہے اس سے کئی دریا اور کئی ندیاں نکلیں گی، اور ان دریاؤں اور ندیوں کے سیلاب کی لہریں ایک طرف عیسائیت اور دوسری طرف مجوسیت کے سارے بند توڑ ڈالیں گی۔ وہ قیصر کو ہاتھ پھیلانے سے منع کر سکتے تھے، لیکن رحمت کی اس گھٹا کو برسنے سے روک نہیں سکتے تھے جس کے بادل عرب کے آسمان پر جمع ہو رہے تھے۔ دمشق میں عاصم کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو مدتوں وحشت ناک صحراؤں میں بھٹکنے کے بعد ایک نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کر رہا ہو۔ فسطینہ دمشق کے حاکم کو شاہی فرمان دکھانے کے بعد اپنے نانا کی جائیداد حاصل کر چکی تھی۔ پھر اس کے پاس یوں بھی دولت کی کمی نہ تھی۔ چند بیش قیمت ہیرے ان کی عمر بھر کی ضروریات کے لیے کافی تھے۔ عاصم مہرتات کے عطا کردہ سونے سے تجارت شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن فسطینہ کو اپنے شوہر سے ایک لمحے کی جدائی بھی ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ عاصم شہر سے باہر ایک باغ اور چند کھیت خرید کر مطمئن ہو گیا۔ شادی سے اگلے سال ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور والدین نے اس کے لیے یونس کا نام پسند کیا۔ عاصم کے دل میں غریب الوطنی کا احساس بتدریج کم ہو رہا تھا اور ماضی کے آلام و مصائب اب اسے خواب محسوس ہوتے تھے۔ کبھی دمشق کے بازاروں میں عرب کے کسی قبیلے کے تاجر مل جاتے تو وہ انہیں اپنے گھر لے جاتا، ان کی تواضع کرنے کے بعد اپنے وطن کے حالات پوچھتا،
اور جب وہ یہ سنتا کہ چند بے سر و سامان انسانوں کا جو قافلہ مکہ سے نکل کر یثرب پہنچا تھا، ان کی عزم و استقلال نے پورے عرب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، تو اسے حیرت ہوئی۔ بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں قریش مکہ کی شکست اسے ناقابل یقین محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جب فرزندان توحید کی مزید فتوحات کی خبریں آنے لگی تو اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ عرب میں واقعی کوئی غیر متوقع انقلاب آ چکا ہے۔ اسلام کی تعلیم کے متعلق سنی سنائی باتوں سے اسے ایک تسکین محسوس ہوتی تھی، تاہم وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ غلاموں اور شہنشاہوں کی دنیا کی کایا پلٹ دینے کے لیے جس عظیم قوت کی ضرورت ہے وہ عرب سے نمودار ہو سکتی ہے۔ کلاڈیوس جو ہرکل کی محافظ فوج کے ساتھ یروشلم پہنچا تھا، واپس جانے کے بجائے وہاں کے رومی لشکر کی کمان سنبھال چکا تھا، اور چند ماہ بعد انطونیا بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ سرحد کے آس پاس غسانی رؤسا اپنے رومی سرپرستوں کو عرب کے حالات سے باخبر رکھتی تھی، چنانچہ یروشلم سے کلاڈیوس عاصم کے نام جو خطوط بھیجا کرتا تھا وہ اس ناقابل یقین انقلاب کی تصدیق کرتے تھے جو عرب کے اندر رونما ہو رہا تھا۔ عرب میں توحید کے پرستاروں اور عدل و انصاف کا جھنڈا بلند کرنے والوں کے آلام و مصائب عاصم کے نزدیک خلاف توقع نہ تھے۔ وہ پیغمبر اسلام اور ان کے جانثاروں کی ہجرت کے اسباب سمجھ سکتا تھا، لیکن اسلام کے جھنڈے تلے اوس اور خزرج اور یثرب کے دوسرے خاندانوں کا متحد ہو جانا اور پھر بے سر و سامان انسانوں کی ایک قلیل تعداد کا اہل مکہ کو شکست دینا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ عرب تاجروں کی زبانی بدر، احد اور خندق کی جنگوں کے واقعات سننے کے بعد وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اہل مکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یثرب کی وادی کا ایک ایک گھر راکھ کا انبار نہیں بن جاتا۔ حدیبیہ کی صلح اور اس کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کے تاجداروں کے نام پیغمبر اسلام کے خطوط کی حیثیت اس کے نزدیک ایک مذاق سے زیادہ نہ تھی، لیکن عرب تاجروں کی باتوں اور کلاڈیوس کے خطوط سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ معاملہ اب مذاق کی حد سے آگے گزر چکا ہے۔ یونس کی پیدائش کے چوتھے سال جب عاصم نے یہ خبر سنی کہ مسلمانوں نے بقا کے غسانی رئیس سے اپنے نبی کے ایک ایلچی کے قتل کا قصاص لینے کے لیے معطا پر حملہ کر دیا ہے تو اسے اپنے کانوں پر یقین آیا۔ پھر چند ماہ بعد اسے کلاڈیوس کی طرف سے ایک طویل خط ملا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: میرے دوست، گزشتہ چند ماہ سے میری مصروفیات کچھ ایسی تھیں کہ میں تمہیں خط نہیں لکھ سکا۔ میں سرحدی چوکیوں کے معائنے کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے کہ مجھے ہفتوں کے بجائے مہینوں یروشلم سے باہر رہنا پڑا۔ تم معطا پر مسلمانوں کی غیر متوقع پیش قدمی کے واقعات سن چکے ہوگے۔ غالباً یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ صحرائے عرب کے 3000 بے سر و سامان آدمی ایک ایلچی کا قصاص لینے کے لیے دنیا کی عظیم ترین سلطنت سے الجھنے کی جرت کرتے ہیں۔ بلقا کا غسانی رئیس ہمارا باج گزار ہے اور مسلمانوں سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ تھی کہ اس کے علاقے پر حملہ رومی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ غسانی قبائل کے پاس 1 لاکھ کے لگ بھگ تربیت یافتہ جنگجو موجود تھے، اور پھر ہماری افواج جو پورے شام میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی پشت پر تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ لوگ مروب نہیں ہوئے۔ میرے دوست، قیصر کا ایک جانثار ہونے اور صبح و شام بازنطینی سلطنت کی سلامتی کی دعائیں مانگنے کے باوجود کبھی کبھی مجھے اپنے دل میں یہ خلش محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ سچا ہے، اگر یہ وہی ہے جس کا اس دنیا کو انتظار ہے، تو کیا میں اپنے ضمیر کو ہلاک کیے بغیر اس کے خلاف تلوار اٹھا سکوں گا؟ یہاں میری عقل جواب دے جاتی ہے، اور پھر میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کلاڈیوس، تم ایک رومی ہو، تم قیصر کے سپاہی ہو، اور تمہارا کام صرف بازنطینی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اگر تم میرے پاس ہوتے تو شاید میں اس امید پر تمہیں یثرب کا سفر کرنے پر مجبور کرتا کہ تم واپس آ کر مجھے ان لوگوں کی صحیح حالات بتا سکو گے جن کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے اضطراب، الجھن اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یروشلم کی طرح دمشق میں بھی عرب تاجر آتے ہوں گے، کیا ان کی باتیں سن کر تمہارے دل میں کسی دن وہاں جانے کا خیال پیدا نہیں ہوا؟ اور میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی دن عرب کے حالات کے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس مقصد کے لیے
میرے نزدیک تم سے زیادہ قابل اعتماد اور کوئی نہیں ہوگا. تمہارا دوست کلاڈیوس. فسطینہ سے کلاڈیوس کے خط کا مضمون سننے کے بعد عاصم کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا. فسطینہ نے مغموم لہجے میں سوال کیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، عاصم نے بے توجہی سے جواب دیا. فسطینہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کروں گی. عاصم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا راستہ؟ فسطینہ نے جواب دیا، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنا وطن دیکھنا چاہیں اور مجھے اس بات کا اطمینان ہو کہ آپ کو وہاں جانے میں کوئی خطرہ نہیں، تو میں چند دنوں یا چند ہفتوں کی جدائی برداشت کر سکوں گی. عاصم نے کہا، فسطینہ، اب میں تمہاری مسکراہٹوں اور یونس کے قہقہوں سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا، لیکن کاش خدا کا کوئی بندہ بادشاہوں اور غلاموں کی اس دنیا میں مجھے تمہارے لیے دائمی راحتی اور مسرتیں حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا سکتا. کاش میں تمہارے لیے کوئی ایسا نخلستان تلاش کر سکتا جس کی بہاروں کو خزاں کا خوف نہ ہو. مجھے عرب سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس نئے دین کی فتح کے انعامات پوری انسانیت کے لیے یکساں ہوں گے اور جس روشنی میں اوس اور خزرج سلامتی کا راستہ دیکھ چکے ہیں وہ کسی دن یہاں بھی پہنچ سکتی ہے، اور یہ گھر، یہ شہر اور یہ ملک زمانے کی ان آندھیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جس کی ہولناکیوں سے ہمارا ماضی لبریز ہے، تو میں سمجھوں گا کہ اس نبی کی اطاعت اور اس کے دین کی اعانت میری زندگی کا پہلا اور آخری فرض ہے. اور پھر اس کے بعد آئے دن وادی یثرب سے جو اطلاعات موصول ہو رہی تھیں وہ ایسی نہ تھیں کہ عاصم وہاں کے حالات اور واقعات سے بیگانہ یا بے تعلق رہ سکتا. عرب سے جو تاجر دمشق آتے تھے وہ اپنے ساتھ اسلام کی تازہ فتوحات اور نئی کامرانیوں کی خبریں لاتے تھے. شام کے شہروں میں عرب کی کایا پلٹ قبائل کے اتحاد اور اسلام کی روز افزوں قوت کے ناقابل یقین قصے سنانے میں وہ یہودی پیش تھے جو اپنے جرائم کی پاداش میں وہاں سے نکالے گئے تھے اور جن کے نزدیک مسلمانوں سے انتقام لینے کی یہی ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. شام کے رومی حاکموں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے وہ غسانی رؤسا بھی یکساں بےتاب تھے جنہیں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا خطرہ اپنی سرحدوں سے زیادہ قریب دکھائی دیتا تھا. عاصم بظاہر ان خبروں کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتا، لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ سب باتیں غلط نہیں ہو سکتی. مدینہ اور خیبر سے نکلے ہوئے یہودی رومی اور شامی عیسائیوں کو مشتعل کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں، لیکن وہ عرب جو جانکنی کے عالم میں بھی اپنی شکست کا اعتراف نہیں کرتے بلا وجہ اپنے حریف کی طاقت اور عظمت کا اعتراف نہیں کر سکتے. ایک دن دمشق کے چوراہے میں لوگوں کا ہجوم یمن کے ایک تاجر کی زبانی یہ خبر سن رہا تھا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اسلام کا جاہو جلال دیکھا ہے. میں نے وہاں اپنے کانوں سے اللہ اکبر کی اذانیں سنی ہیں. وہ بت جو کعبے کے اندر نصب تھے توڑ دیے گئے ہیں. قریش کے سرداروں کا غرور خاک میں مل چکا ہے. اب عرب کے اندر کوئی ایسی قوت باقی نہیں رہی جو اسلام کا راستہ روک سکے. جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو مسلمانوں کا لشکر اوتاس کی طرف کوچ کر چکا تھا. مدینہ پہنچ کر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ قریش کی طرح حوازن اور ثقیف قبائل کا غرور بھی خاک میں مل چکا ہے. یہ معمولی واقعات نہیں. جب میں نے یمن میں یہ خبر سنی تھی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بلقا تک پہنچ کر واپس آ گیا ہے تو میں اسے ایک مذاق سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے کوئی بات ناقابل یقین محسوس نہیں ہوتی. اب اگر میں یہ سنوں کہ وہ دمشق کا رخ کر رہے ہیں تو بھی مجھے یقین آ جائے گا. ایک شامی نے غضبناک ہو کر تاجر کا گلا دبوچ لیا اور بلند آواز میں چلایا، تم بکتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، تم ہمارے دشمن کے جاسوس ہو. عاصم ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے شامی کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، دشمن کے جاسوس چوراہوں میں کھڑے ہو کر تقریریں نہیں کرتے. تاجر ہجوم کے تیور دیکھ کر سہم گیا اور اس نے کہا، بھائیو، میں مسلمان نہیں ہوں. میرا مقصد تم لوگوں کو خبردار کرنا تھا. میرے قبیلے کے کئی خاندان اسلام قبول کر چکے ہیں. ہمارا ایرانی حاکم بھی مسلمان ہو چکا ہے، لیکن میں نے اپنے اسلاف کا مذہب نہیں چھوڑا.
आसिम ताजर का हाथ पकड़कर एक तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो उसे अपने मकान के एक आरास्ता कमरे में बिठाकर ये पूछ रहा था, क्या तुम वाकई मक्का से होकर आए हो?